beg to draw the attention of the Minister for Aviation towards the tragic incident of the PIA plane crash at Karachi. جی جناب چیئرمین آپ کا شکر گزار ہوں اور یہ ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہوا جس میں بہت سی جانیں جو ہیں وہ اس میں گئیں، لیکن جناب چیئرمین واقعہ اپنی جگہ پاکستان میں ایئر کریشز کی ایک عجیب تاریخ رہی ہے، اور وہ تاریخ کچھ ایسی ہے کہ ایئر کریش ہو جاتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن پھر ان کا سدباب جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور اس سدباب کے ذریعے سے ایئر لائنز جو ہیں وہ اپنے آپ کی اصلاح کرتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے جیسے پاکستان میں دیگر رپورٹوں کو منظر عام پہ نہیں لایا جاتا، اسی طرح ایئر کریش کی بھی رپورٹوں کو منظر عام پہ نہیں لایا گیا۔ جناب چیئرمین، جہاں تک موجودہ انکوائری کمیشن جو بنا ہے اس کے سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو موجودہ انکوائری کمیشن ہے اس میں بہت زبردست کانفلکٹ آف انٹرسٹ سامنے آ رہا ہے، اور وفاقی حکومت نے جب یہ کمیشن بنایا تو شاید انہوں نے اس بات کو ذہن میں نہیں رکھا یا مد نظر نہیں رکھا۔ جو سوالات اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ سامنے آ رہا ہے جناب چیئرمین، وہ یہ ہے، نمبر ایک کہ انکوائری کمیشن جو ہے اس میں تمام کے تمام لوگ ماں سوائے ایک کے ان کا تعلق پاکستان ایئر فورس سے ہے۔ نمبر دو جناب چیئرمین کہ جو انکوائری کمیشن کے اندر افسران ہیں وہ تمام کے تمام رینک کے اندر جو موجودہ سی ای او پی آئی اے ہیں اور سرونگ ایئر فورس آفیسر ہیں ان سے وہ رینک میں کم ہیں۔ نمبر تین جناب چیئرمین، پاکستان ایئر فورس کے افسران اس کے اندر موجود ہیں، ان کا تجربہ فلائنگ کا ایک مختلف نوعیت کا ہے، ان کے پاس کوئی کمرشل فلائنگ اور اس کے پروسیجر سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ نمبر چار جناب چیئرمین، the commission is devoid of any rated pilot or one who has flown the Airbus۔ جو ایئر فورس کے افسران ہیں اگر ان کا تعلق ٹرانسپورٹ سے ہے تو پھر وہ C-130 اڑاتے ہوں گے، اور اگر ان کا تعلق فائٹر اسکواڈرن سے ہے تو پھر یقیناً وہ دوسرے ہوائی جہاز اڑا رہے ہوں گے۔ نمبر پانچ جناب چیئرمین، سول ایویشن کی نمائندگی ہے، اور سول ایویشن ایئر ٹریفک کنٹرول کو کنٹرول کرتا ہے، اور وہ کمیشن کے اندر موجود ہیں، جبکہ ان کا بھی اتنا ہی کردار ہے اس کے اندر جتنا کسی پائلٹ کا ہے۔ چھٹی جو بات سامنے آئی ہے جناب چیئرمین، اور وہ حال ہی میں سامنے آئی ہے کہ سول ایویشن نے ابھی انکوائری کمیشن کی رپورٹ جاری ہے
تو سول ایویشن نے خط لکھ دیا پی آئی اے کو، اور اس میں اس بات کا انہوں نے اعلان کر دیا کہ پی آئی اے کا جو پائلٹ تھا، جو وہ جہاز ایل فیٹڈ جہاز کو اڑا رہا تھا، اس نے جو ہے جو ہدایات اس کو ایئر ٹریفک کنٹرول سے ملی، وہ ان ہدایات پہ عمل درآمد اس نے نہیں کیا۔ یعنی سی اے اے نے اپنی طرف سے ایک طرح سے انکوائری کمیشن کی رپورٹ کو سپرسیڈ کر کے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یہاں پہ میں یہ بھی بات کہنا چاہوں گا جناب چیئرمین کہ جہاں پہ انکوائری اس بات کی بھی ہو رہی ہے کہ اس وقت کی صورتحال کیا تھی اور کیا لیپسز یا میکینیکل فیلئر یا ٹیکنیکل فیلئر ہوا، وہاں پہ اس بات کی ایک ہولسٹک اپروچ لینی چاہیے اور اس بات کی بھی انکوائری کرنی چاہیے کہ پی آئی اے کے اندر جب سے موجودہ سی ای او آئے ہیں، پی آئی اے کے کیا حالات ہیں۔ موجودہ سی ای او کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک اسپیشل ایڈورٹیزمنٹ نکالا گیا، جس کو یہاں پہ اس ہاؤس کے اندر بھی لایا گیا، اور جس میں یہ کوالیفیکیشن رکھی گئی، that advertisement was tailor-made for him، کہ وہ شخص جس نے وار کورس کیا ہو۔ پی آئی اے کے سی ای او کی کوالیفیکیشنز کے اندر وار کورس اور فلائنگ، کمبیٹو فلائنگ کی کیا ضرورت ہے جناب چیئرمین؟ لیکن جب سے وہ سی ای او آیا اور اس سی ای او کی اپوائنٹمنٹ کو سندھ ہائی کورٹ نے سیٹ اسائیڈ کیا، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر وہ آئی اپوائنٹمنٹ، اور پھر بہت لے دے کے بعد سپریم کورٹ نے اس اپوائنٹمنٹ کو جو ہے وہ بحال کیا۔ جناب چیئرمین، جب سے یہ وہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے پی آئی اے کے اندر ایک مارشل لا نافذ کیا ہوا ہے۔ وہاں پہ چاہے وہ پائلٹس ہوں، چاہے وہ کیبن کرو ہو، چاہے وہ انجینئرز ہو، چاہے وہ ورکرز ہو، ان سب کے لیے جاب سیکیورٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ جناب چیئرمین بنا ہوا ہے۔ اور پھر اس ایئر کریش سے تھوڑے دن پہلے جاب سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے، مینٹل فٹنس کی بات ہو رہی ہے۔ اس ایئر کریش سے کچھ دن پہلے پی آئی اے کے اندر اسینشل سروسز ایکٹ کو جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا۔ کیا ضرورت تھی کہ اسینشل سروسز ایکٹ کو پی آئی اے کے اندر نافذ کیا جائے، جبکہ پائلٹس اور عملہ جو ہے وہ یہ اسپیشل فلائٹس کر رہے تھے اور کسی نے ریفیوز نہیں کیا؟ لیکن کرونا وائرس کی آڑ لیتے ہوئے مینجمنٹ نے اپنی مزدور دشمنی کا ثابت کیا اور پی آئی اے کے اندر ایسنشل سروسز ایکٹ لگایا، اور جتنی اگریمنٹس ایسوسی ایشنز کو بین کیا، اور جتنی بھی اگریمنٹس ان ایسوسی ایشنز نے کی ہوئی تھی جن کا تعلق ان کی روزگار سے تھا، ان تمام اگریمنٹس کو جو ہے وہ منسوخ کر دیا۔ اور میں یہ بات وثوق سے کہتا ہوں جناب چیئرمین، and I'm sure that the honorable minister is aware of it، کہ آج پی آئی اے کے اندر پائلٹس کو over and above the safety limit فلائنگ جو ہے وہ کروائی جا رہی ہے۔ بالخصوص جو جہاز اور طیارے باہر جا رہے ہیں پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے، ان میں بالخصوص جو ہے وہ پائلٹس کو اوور اینڈ ابو دس کروایا جا رہا ہے۔ اور آخر میں جناب چیئرمین صاحب، جو ایک نہایت ہی خطرناک چیز سامنے آ رہی ہے اور جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ کرونا وائرس کے
आड़ के अंदर लोग जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो अपना एजेंडा, मजदूर दुश्मनी का अपना एजेंडा ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने का, उसको आगे लेके चल रहे हैं। 8/6/2020 को ये सीईओ ब्रीफ करता है प्राइम मिनिस्टर साहब को, और उस ब्रीफिंग में जैसे स्टील मिल के अंदर कहा गया और जैसे स्टील मिल की कैबिनेट ने कल मंजूरी दी, और वो मंजूरी गैर आईनी है क्योंकि स्टील मिल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के तहत आती है, काबीना इस बात की मिजाज नहीं है। लेकिन यहां पे भी सीईओ ने यह बात कही कि जो सबसे बड़ा मसला पीआईए का है वो उसके 14,000 एम्प्लॉइज हैं। यानी कोरोना वायरस और इस एयर क्रैश की आड़ में वो पीआईए के अंदर छांटी करने के चक्कर में है। और जैसे स्टील मिल में समरी में कहा गया कि जब तक केसेस स्टील मिल के जो हैं वो खत्म नहीं होंगे तो सरमायादार स्टील मिल को लेने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह इस सीईओ ने कल प्राइम मिनिस्टर की ब्रीफिंग के अंदर कहा कि पीआईए के अंदर रिफॉर्म की सबसे बड़ी रुकावट वो केसेस हैं जो आज तक पेंडिंग हैं। और वो केसेस कौन से केसेस हैं? वो केसेस वो हैं जो मैनेजमेंट के खिलाफ उनकी एम्प्लॉइज की फंडामेंटल राइट्स को यूजर्व किया गया। और आखिर में जनाब चेयरमैन, वेयर द बूटी लाइज, जनाब चेयरमैन, इसकी आड़ में सीईओ ने कहा कि ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के एसेट्स हैं पीआईए के मुल्क में और मुल्क के बाहर, और अगर इसकी फाइनेंशियल लिक्विडिटी बनानी है तो फिर इन एसेट्स को औने पौने दाम फरोख्त करने की इजाजत भी दी जाए। तो जनाब चेयरमैन, ये 7 या 8 बुनियादी सवाल जिनका ताल्लुक कमीशन से है, और अच्छी बात होगी फाजल वजीर साहब ये कहेंगे कि हम एक रिपोर्ट को लेके आए, उसके साथ क्या हुआ चीनी की रिपोर्ट का उसको तो छोड़ दे, लेकिन चले कम से कम मंजर आम पे आई। लेकिन एक टिंटेड कमीशन, एक कमीशन जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का पहले ही से शिकार है, उसकी रिपोर्ट क्या मानी रखेगी, ये आपके तवस्सुत से मैं फाजिल वजीर साहब से पूछना चाहता हूं। शुक्रिया जी। सेनेटर शहरी रहमान। चेयरमैन साहब, बड़े संगीन मसाइल और सवालात सेनेटर रब्बानी ने अभी उठाए हैं। ख़ास तौर से जब इंक्वायरी कमीशन की बात की जाती है तो मफादात का तजाद उसमें खुलेआम नज़र आ रहा है। ये पहले दिन से सवाल उठा जब से